الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے کل قرآن کریم کی فضیلت اور عظمت سے متعلق کچھ ضروری باتیں پیش کی تھی، وہ بھی تفسیری کی باتیں ہیں، اور آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی کچھ مبارک آیتوں کی تلاوت کی ہے، انہی کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں، اگر ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ تعالی کی ایک بڑی نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے مبارک کلام کو نازل فرمایا۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے شب قدر رکھی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات کی عبادت اگر کسی شخص کو اللہ تعالی کی مہربانی سے حاصل ہو جائے تو یہ عبادت اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینے برابر عبادت کرتا رہے تو بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کو نازل فرمایا۔ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبارک کلام کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اپنا پورا کلام نازل فرمایا، اور آسمان دنیا سے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنا مبارک کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش دنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر اس مضمون کو ذکر کیا گیا
اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے انتظام صرف اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ شیاطین اور سرکش جن اللہ تعالی کے بندوں کو نیک کاموں سے بہکا نہ سکے۔ اللہ تعالی کے جو بندے ہیں وہ اس مبارک مہینے کے اندر برابر نیک کاموں کے اندر لگے رہیں اور شیطان اور جن ان کے کاموں کے اندر رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہی نیک کام آپ غیر رمضان میں انجام دیں تو اس کا ثواب 10 گنا، اور وہی کام آپ رمضان مبارک کے اندر کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی سے 70 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنا زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ تلاوت کرنا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ہو، اور چاہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہو، ہر نیک کام کا ثواب اس مبارک مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے اور یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جیسے تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، اسی طریقے سے تمام مہینوں کا سردار یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے، اور جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے تمام مہینوں کا سردار یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ رمضان کا جو روزہ ہے یہ اللہ تعالی کے نزدیک اتنی محبوب عبادت ہے کہ اللہ تعالی نے خود اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ حدیث قدسی میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے کہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا کچھ احتمال بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھے گا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رکھے گا، اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا چاہے تو تنہائی میں چپ چاپ کوئی چیز کھا لے اور دوسرے کے سامنے اسے ہی ظاہر کرے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ لیکن جو شخص روزہ رکھے گا وہ ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے گا، اور وہ چاہے ظاہر لوگوں کے سامنے ہو اور چاہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہو، ہر طریقے سے مکمل طریقے پر اپنے روزے کو پورا کرے گا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ جس عبادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا فرمائیں گے وہ اپنی شان عالی کے مطابق بدلہ عطا فرمائیں گے، بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، جس کا یہاں پر کچھ اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رمضان کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی محبوب عبادت ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنا دیا گیا ہے۔ روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، کوئی دوسرا شخص اس میں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ جب روزے دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا،
اس دروازے کا نام ہے باب الریان. باب الریان اس دروازے کا نام ہے. رمضان کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی محبوب عبادت ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور روزہ ایسی مقدس عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں. روزہ دار ایسی مبارک روزہ یہ ایسی مبارک عبادت ہے کہ یہ روزہ خود روزے دار کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. ظاہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، نہ رشتے دار وہاں ساتھ دے سکیں گے اور نہ دوست احباب وہاں ساتھ دے سکیں گے، ایسی حالت کے اندر اگر کوئی عمدہ سفارش کرنے والا ہو جائے تو اس سے عمدہ کیا بات ہو سکتی ہے. اور روزہ خود اس کے لیے سفارش کرے اور حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، تو یہ تو اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہو گیا کہ روزہ خود اس کی سفارش کر رہا ہے. تو روزہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے اور اس میں ریاکاری کا ذرہ برابر کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی زیادہ رکھا ہے. بعض لوگ کبھی عجیب قسم کے کچھ سوالات کرنے لگتے ہیں. ایک روزے دار یہ پوچھنے لگے کیا روزے میں کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ ہم کھاتے پیتے بھی رہیں اور روزہ ٹوٹنے نہ پائے؟ تو ان سے یہ کہا کہ ہاں اس کی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں تو اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص کھاتا پیتا رہے تو اس کا روزہ باقی رہنے کوئی صورت ہے؟ تو ان سے کہا کہ جی ہاں، اس کی بھی ایک صورت ہے اور بڑی آسان صورت ہے. وہ کون سی صورت ہے کہ جان بوجھ کر کھاتا پیتا بھی رہے اور اس کا روزہ بھی باقی رہے؟ اب ان کا عجیب سا سوال تھا تو ان کو عجیب سا جواب دے دیا گیا. ان سے یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی مارے تو تم مار کھاتے رہو اور غصہ پیتے رہو. تو کھانا پینا بھی چل رہا ہے، مار کا کھانا بھی چل رہا ہے اور غصے کا پینا بھی چل رہا ہے. کھانا پینا برابر اپنی جگہ پر جاری ہے اور روزے میں کچھ بھی خرابی نہیں آ رہی. کہنے لگے کہ عجیب مسئلہ آپ نے بتا دیا، بتائیے کہ مار کھاتے رہو اور غصہ پیتے رہو، اس کی وجہ سے روزہ کچھ بھی نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے ایک شاعر نے اپنے متعلق ایک عجیب دعویٰ کر دیا. ایک شاعر نے اپنے بارے میں کہا، مسئلے سے متعلق یہ بات ہے. شاعر نے یہ کہا، میں اس دور کا مفتی ہوں کوئی پوچھ کے دیکھے، میں اس دور کا مفتی ہوں کوئی پوچھ کے دیکھے، ہر مسئلہ بتا دوں گا شریعت کیا. جو ایک طرف مفتی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ میں شریعت کی کوئی بات نہ پوچھ لینا، میں مفتی ضرور ہوں، میں اس دور کا مفتی ہوں کوئی پوچھ کے دیکھے، ہر مسئلہ بتا دوں گا شریعت کیا. عجیب بات اپنے بارے میں کہتی. ایک طرف تو مفتی ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور دوسری طرف شریعت کے متعلق کہتا ہے کہ شریعت کی کوئی بات نہ پوچھ لینا، اس کے علاوہ جو بات پوچھنی ہو پوچھ لو. روزے کے بارے میں، روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ذکر فرمایا. ایک آیت کریمہ کے اندر
روزے کی فرضیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ روزہ رکھنا ایک مشقت والی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ کی جو عبادت ہے وہ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں کچھ مشقت ہوتی ہے تو یہ مشقت تو پہلے لوگ بھی برداشت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھی یہ مشقت برداشت کرنی چاہیے۔ بڑے ہی عمدہ انداز میں ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک کوئی بھی شریعت ایسی نہیں ہے جس میں روزہ رکھنے کو نہ کہا گیا ہو، جس میں روزے کی عبادت نہ رکھی گئی، یعنی تمام شریعتوں کے اندر روزے کی عبادت پائی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہیں، کہاں زیادہ دن تھوڑے روزے رکھنے ہیں، چند دن کے روزے ہیں۔ ایام معدودات، اب ظاہر ہے کہ سال میں 360 دن ہوا کرتے ہیں، اب 360 دنوں میں 30 دن تو بہت تھوڑے سے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اگر چاہتے تو پورے سال کے روزے فرما دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ثواب سے نوازنا بھی چاہا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشقت سے بچانا بھی چاہا، اس وجہ سے تھوڑے دنوں کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرما دیے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ارے دیکھو ایک سہولت اور بھی تو اس کے اندر رکھی ہے، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، اپنی بیماری کی وجہ سے اور اپنے سفر کی وجہ سے وہ رمضان کا روزہ اگر نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا کر لے، یہ بھی تو آسانی تمہارے لیے رکھتی ہے۔ اس وجہ سے رمضان کا مبارک مہینہ جب تمہیں مل گیا ہے تو خوش دلی سے تمہیں روزہ رکھنا چاہیے اور اس مبارک مہینے کی تمہیں قدر کرنی چاہیے۔ اس وقت آپ رات کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی جو چند مبارک آیتیں پڑھی ہیں ان کے متعلق مختصر سی تفسیر بھی پیش کرنی ہے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس کے اندر بہت سے احکام بیان کیے گئے۔ اس میں کل 286 آیتیں ہیں اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ سب سے لمبی سورت، سب سے بڑی سورت یہی ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر سورہ بقرہ کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت کا ذریعہ ہے اور اس کا چھوڑنا یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر اور بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے
اس میں کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا. گویا کہ مکان کی حفاظت بھی اس کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے. ایک دوسری حدیث شریف کے اندر سورہ بقرہ کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کا بہت ہی اعلیٰ اور افضل حصہ ہے، اور اس میں ایک آیت کریمہ جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ تو قرآن کریم کی بہت ہی فضیلت والی آیت ہے، حدیث شریف کے اندر ذکر کیے گئے. سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے متعلق حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سورت کے اندر گائے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ اس وجہ سے کہ اس زمانے کے اندر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. کچھ لوگوں نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چل جائے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم گائے کو ذبح کرو، اسی کے ذریعے سے قاتل کا پتہ چل جائے گا. تو اس گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مبارک سورت کے اندر. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے. اس پر ایک واقعہ اور بھی یاد ہے، وہ واقعہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ سے متعلق ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک غیر مسلم سے ملاقات کی، اس سے کچھ بات چیت ہوتی رہی اور وہ حضرت سے بہت مانوس ہو گیا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے اس کو ایمان کی دعوت دی. یہ ارشاد فرما دیا کہ تم مسلمان ہو. جب حضرت نے اس کو مسلمان ہونے کے متعلق کہا تو اس نے ایک عجیب سوال کر دیا. اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں. حضرت نے کہا پوچھ لو کیا پوچھنا ہے. اس نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مسلمان ہے یا ہندو ہے، پہلے یہ بتا دیجیے. اگر اللہ تعالی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں، اور اگر وہ ہندو ہے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں. اچھی بات پوچھنا، اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں ایسی بات پوچھنے لگا. اب وہ کیا جائے، وہ تو غیر مسلم ہے اور حضرت اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات پوچھی. تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، صرف اس کو سمجھانے کے لیے، حقیقت کے اعتبار سے اس کو بتانا نہیں ہے، صرف اس کو سمجھانے کے لیے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ ہاں اللہ تعالیٰ مسلمان ہے. اس نے کہا کہ دلیل بھی تو کچھ ہونی چاہیے، ایسے معلوم کا دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ تعالیٰ تم کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم فرما رہا ہے، اور گائے کے ذبح کرنے کا حکم تو کوئی مسلمان ہی دے سکتا ہے. تو وہ کہنے لگا آپ بات تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، بات آپ کی بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، اور آپ نے مسلمان ہونے کے مطابق کہا ہے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. بات آپ کی بالکل صحیح ہے.
صرف اس کو سمجھانے کے لیے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اس مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے، اور حروف مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے. یعنی اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں الگ پڑھ دیں، بلکہ پڑھا جائے گا الف لام میم، اس طریقے سے جدا کر کے پڑھا جائے گا. تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے معنی اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب کے اندر شک اور شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اس کے باوجود اس کتاب کے متعلق شک اور شبہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری نازل کی ہوئی کتاب کی طرف سے تم شک میں ہو تو تم اس سے ایسی ایک سورت بنا لو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو زیادہ نہیں پورے قرآن کریم کے متعلق نہیں کہا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے ایک سورت تم بنا کر کے لے آؤ. اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی چھوٹی سورت تو 3 آیت کی تھی. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان کا تیار کیا ہوا کلام ہے، تو عرب کے لوگ تو اپنے متعلق یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم تو بڑے فصیح و بلیغ ہیں. اب جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس ایسی ایک سورت تم تیار کر کے لے آؤ، مگر ان کی ہمت نہیں ہو رہی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، اور سب مل کر کے اس ایسی ایک سورت دیا ہو. اگر تم اپنی اس بات کے اندر سچے ہو تو تم اس کام کو کر دو. یہ کام تو زیادہ مشکل نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے یہ کام مشکل نہیں ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ کام بڑا ہی مشکل ہے. قرآن کریم جیسی ایک سورت کوئی تیار کر ہی نہیں سکتا ہے. قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ چیلنج قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. کسی زمانے کا رہنے والا شخص بھی قرآن کریم جیسی ایک سورت تیار کر کے لے آئے، اسی کے ذریعے سے فیصلہ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو کر کے قرآن کریم جیسا کلام تیار کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں تیار کر سکتے. عالمی کانفرنس بلا لو، تمام انسانوں کے نام دعوت نامہ جاری کرو، اور تمام جنوں کے نام بھی دعوت نامہ جاری کرو، اور سب مل کر کے اگر چاہو تو بھی قرآن کریم جیسا کلام تم تیار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، اور اس قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین. یہ مبارک کتاب پرہیزگاروں کو راستہ بتلانے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو راستہ بتلانے والی ہے.
جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، ایسے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ مبارک کتاب پر ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو راستہ بتلانے والی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان فرمائے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو ایمان کرتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے 3 اوصاف بیان فرمائے۔ ان میں سے سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی باتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان بالغیب۔ اور دوسرا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اقامت صلاۃ کا۔ اور تیسرا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ 3 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، پرہیزگاروں کے اوصاف، متقیوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ چھپی ہوئی باتوں کے اوپر ایمان رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں جن کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، عقل سے ان باتوں کا علم نہیں ہو سکتا ہے، ایسی باتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے کے ذریعے سے ان باتوں کو وہ دل سے مان لیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہے، جنت اور جہنم کا علم ہے، قبر میں پیش آنے والے حالات کا علم ہے، قیامت میں پیش آنے والے حالات کا علم ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عقل سے کوئی شخص سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ باتیں اسی وقت معلوم ہو سکتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق، جنت اور جہنم کے مطابق، قبر کے مطابق، قیامت کے مطابق۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوئی ہیں، اور ہم نے ان باتوں کو دل سے مان لیا۔ جو دل سے ماننے والے ہیں وہی حقیقت کے اعتبار سے ایمان والے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صفت بیان فرمائی، اس وجہ سے کہ ایمان ہی تو اصل ہے۔ بغیر ایمان کے تو کسی نیکی کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے بغیر ایمان کے۔ ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ایمان والوں ہی کی وجہ سے اس دنیا کا نظام میں قائم ہے، اور ایمان والوں ہی کو آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جب تک اس زمین کے اوپر، جب تک اس دنیا کے اندر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کا سارا نظام ایمان والوں ہی کی وجہ سے قائم ہے، اور دنیا کی ساری نعمتیں انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور دوسرے لوگ تو ان کے طفیل میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اصل کے اعتبار سے یہ ساری کی ساری نعمتیں ایمان والوں کے لیے۔ اس دنیا کے اندر جب کوئی ایمان والا باقی نہیں
نہ یہ زمین باقی رہے گی نہ آسمان باقی رہے گا، سارے کے سارے نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایک وہ شخص جس کو دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں دے دی گئی، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، تو وہی شخص فائدے میں ہے جس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ ہم کو تو ایمان کی صحیح قدر نہیں معلوم ہے، آخرت میں معلوم ہوگا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اگر دنیا کی دولت اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی ہے۔ دنیا کی جو ساری دولت ختم ہو جائے گی، دنیا کی جو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، مگر ایمان ایسی چیز ہے جس ایمان کے ذریعے سے وہ آخرت کے اندر ہر قسم کی کامیابی کو حاصل کرے گا، اور ایمان کا فائدہ آخرت کے اندر اس کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اور متقیوں کے کا دوسرا وصف جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اور نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کے فرائض اور اس کے واجبات اور اس کے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو پڑھنا، ساری چیزوں کی رعایت کر کے بہت عمدہ طریقے پر نماز کو پڑھنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ یہ ہے متقین کے اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ متقیوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش اور مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے خرچ کرنا بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرماتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے پورے مال کو خرچ کرنے کا حکم نہیں فرمایا، اس وجہ سے کہ انسان کے ساتھ اس کی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جتنا مال تمہارے پاس ہے سارا کا سارا مال خرچ کر دو، یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا، زکات کے طور پر تو 40واں حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، اور اس کے علاوہ نقدی طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی شخص خرچ کرنا چاہے تو وہ اور زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ متقیوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اسی کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور پہلی قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں صرف ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان تمام کتابوں کو ماننا ضروری ہے، مگر عمل صرف قرآن کریم کے مطابق ہوگا۔ اس وجہ سے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد پہلی جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، ان میں سے کسی کے اوپر عمل نہیں کیا جائے۔ اس زمانے کے اندر کامیابی یہ صرف قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے میں ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جب آخرت کے اوپر یقین حاصل ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر رہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کے اندر متقیوں کے اوصاف پیدا فرما دے، جو اس مبارک جو ان مبارک آیتوں کے اندر اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اندر ہم سب کو بھی شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحمنا وانصرنا. اللهم ارحمنا وانصرنا. اے اللہ تعالی آپ آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں. اے اللہ تعالی آپ آسمانوں اور زمینوں کے خالق ہیں. اے اللہ تعالی آپ بڑی رحمت اور بڑی قدرت والے ہیں. اے اللہ تعالی آپ اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہیں. اے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ تعالی ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ تعالی آپ کو ہر ذرے کا علم ہے. آپ کو ہر پتے کا علم ہے. آپ ذرے ذرے اور پتے پتے کا علم رکھتے ہیں. آپ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں. اے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر پائی جانے والی باتوں سے بھی آپ واقف ہیں. اے اللہ تعالی آپ اپنے فضل و کرم سے آپ اپنے رحم و کرم سے ہمارے دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں ہیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. اے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. اے مولا ہم سب کے اوپر محبت کی لذت فرما دیجیے. اے مولا ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے کریم آقا ہم سب کی مدد فرما دیجیے اس مبارک مہینے میں. اے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور مغفرت سے نواز دیجیے. اے اللہ تعالی متقیوں کے جو اوصاف آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ اوصاف ہم لوگوں کے اندر بھی پیدا فرما دیجیے. اے اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے والا بنا دیجیے. ہم سب کے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیجیے. اے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما دیجیے. اے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما دیجیے. اے اللہ تعالی ہم سب کو پورے طریقے پر ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالی ہم سب کو پورے طریقے پر ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالی آپ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رحم و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرما دیجیے. اے اللہ تعالی جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالی رمضان مبارک میں ہماری کی ہوئی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ تعالیٰ آپ قبولیت سے نواز دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما دیجیے. ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنے فضل و کرم سے ہماری